السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ پہلے کیسے تھا، پھر اس کی دوبارہ سے تعمیر کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر بڑا کام ہونے سے پہلے وہ اللہ کا ارادہ بنتا ہے، پھر جیسے جب اس کام کو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں دن ہوگا، تو جبریل کے ذریعے اللہ اپنا کلام پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبی و انسان کو خدا کے گھر کو مرکز بنا کے حق، برابری، رواداری اور سماجی انصاف کی اعلیٰ قدروں کی طرف بلائیں گے۔ خدا کے گھر سے جاہلیت کی تمام علامتیں، 380 بت اٹھائے جائیں گے۔ کعبہ پھر سے صرف اللہ کا گھر بن جائے گا۔ اس کی رونق بڑھے گی۔ وہ کعبہ جو کائنات کا مرکزی دل ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سجایا جائے گا۔ بس ارادہ اللہ نے کیا، مکہ کے قریش کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ مگر لگتا ہے اللہ نے اپنے گھر کے ماتھے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر نو کے بعد افتتاحی تختی لگوانا تھی، حجر اسود سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے سجوانا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کعبے کی پرانی شکستہ دیواروں کو گرا کے اس کی تعمیر نو ضروری ہے۔ کعبے کی عمارت چوکور نہ تھی بلکہ مستطیل تھی۔ لمبا سا ایک کمرہ تھا، اوپر چھت بھی نہ تھی۔ دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی، کوئی بندہ ہاتھ اوپر کرتا تو دیوار کی نکڑ تک ہاتھ جاتا۔ 8-9 فٹ کے لگ بھگ چاروں دیواروں کی بلندی تھی۔ دروازہ بھی ایک نہیں تھا، 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا اور ایک باہر آنے کا۔ شاید اللہ نے سوچ لیا کہ اب آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری پیغام آنے والا ہے، دروازہ ایک ہی ہونا چاہیے، صرف اندر جانے کا، باہر واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی جیسا خدا چاہتا ہے۔ قریش کے لوگوں کو کعبے کی تعمیر نو کے لیے کعبے میں جو شکستگی دیکھنا تھی وہ دکھا دی گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ادھر ایک سیلاب آیا تھا، کہنے کو مکہ میں بارشیں نہ ہونے کے برابر تھیں، سال میں 1-2 بار مینا برستا تھا، موسم سارا سال گرم رہتا تھا۔ مکہ کے چاروں طرف اونچے اونچے خشک بنجر لال سے مٹیالے پتھریلے پہاڑ ہیں، اس پہ بارش برسے تو چاروں طرف سے پانی پہاڑوں کے درمیان نشیب میں بنی جگہ پر آ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ پانی ایک بار وہاں جمع ہو جاتا تو ہولے ہولے دھوپ سے ہی اڑ کے ختم ہوتا تھا۔ سیلاب آیا، کعبے کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، کعبے کی دیواروں پہ غلاف پڑا رہتا تھا۔ ایک عورت ایک دن عقیدت سے آنکھیں موندے وہاں اپنا اودان لیے خوشبو کی کوئی مقدس دھونی دیتی پھر رہی تھی۔ دیواریں کعبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اودان سے چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ پر پڑیں، غلاف جل گیا، آگ سے شکستہ دیواروں میں مزید دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبے کے اندر ایک گڑھا کھود کے کعبے پر چڑھائے جانے والے قیمتی چڑھاوے سنبھال کے رکھے جاتے تھے۔ خستہ اور کم اونچی دیواروں کی وجہ سے ایک چور کعبے کے اندر پھلانگ گیا، وہاں سے کچھ قیمتی چیزیں لے کر اڑا۔ کہتے ہیں کہ وہ عمرو بن خزاع کا ایک غلام ودیع تھا، پکڑا گیا، سزا بھی اسے ملی۔ کہتے ہیں کہ کعبے کے خزانے میں پڑے ایک قدیم سونے کے ہرن کو اس نے ابو لہب کے ہاتھ بیچ دیا۔ خدا کے گھر کا خزانہ غیر محفوظ تھا۔ لوگوں کے خیال میں اس خزانے کا ایک خدائی چوکیدار ایک بڑا اژدہا تھا، ایک سام کئی گز لمبا، جو سردی کے موسم میں دھوپ سینکنے کعبے کی دیوار پر چڑھ جاتا تھا۔ لوگوں نے اسے کئی بار دیکھا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ قریش کے بڑے سردار کعبے کی شکستگی دیکھ کے اس کی تعمیر نو پہ متفق تھے۔ نئی تعمیر کے لیے جو عمارتی سامان چاہیے تھا، خدا نے اس کا بھی اچانک انہی دنوں بندوبست کر دیا۔ ہوائیوں کے مصر کی عیسائی سلطنت رومان یمن میں ابرہہ کے ہاتھوں بنے بڑے کلیسا کو سجانے بنانے کے لیے ایک بحری جہاز میں عمارتی سامان لاد کے بھیجا۔ بحری جہاز عقبہ کی بندرگاہ سے یمن کی طرف بحر کلظم میں چلا، راہ میں مکہ آتا تھا۔ عین مکہ کے پاس جدہ سے تھوڑا پہلے شبہ کی بندرگاہ کے قریب وہ جہاز خشکی پر چڑھ گیا۔ اچانک سمندر کا پانی کم ہو گیا، لو ٹائیڈ میں بحری جہاز کا پیندہ خشکی سے جا لگا۔ جہاز کے اندر ہزاروں من تعمیری سامان تھا، ساگوان اور دیودار کے شاہ تیر، قیمتی پتھروں کی سلیں، لوہے کے گارڈر، تعمیر کے لیے جملہ اوزار اور ساتھ ایک ماہر تعمیرات مصری انجینئر کا نام باقوم تھا۔ بحری جہاز بحر کلظم میں جہاں پھنسا تھا وہاں قریب ترین شہر مکہ تھا۔ مکہ میں بحری جہاز کے پھنسنے کی خبر پہنچ گئی۔ مکہ کے قریشی سردار سمندر کنارے آئے، دیکھا کہ خدا نے تعمیر کا سب سامان، تعمیر کے اوزار اور ساتھ ماہر تعمیر بھیج دیا ہے۔ جہاز والوں سے بات چیت کی، بحری جہاز تو تباہ ہو چکا تھا،
اس کے اپنے لکڑی کے شاطیر جس سے وہ بنا تھا وہ بھی برائے فروخت تھے۔ جہاز والوں کو جو پیسے مل رہے تھے وہ ان کے لیے غنیمت تھے۔ مکہ کے قریشوں نے پورے لدے لدائے بحری جہاز کا سودا کر لیا، اونٹوں پہ لاد کے سب سامان کعبہ کے احاطے میں رکھ دیا، ساتھ ہی ماہر تعمیرات باقوم بھی ادھر پہنچ گیا۔ قریش کے سب سردار کعبے کے نئے بنائے جانے والے ڈیزائن پر غور کرنے لگے۔ دو تین چیزیں انہوں نے طے کر لی تھیں۔ ایک یہ کہ کعبے کی نئی عمارت بغیر چھت والی نہیں رکھنی، چھت والی بنانی ہے۔ دیواریں بھی 9 فٹ اونچی نہیں بلکہ 40 فٹ کے لگ بھگ اونچی کرنی ہے، پہلے سے 4 سے 5 گنا بلند۔ دروازے بھی 2 نہیں رکھنے، 1 رکھنا ہے۔ ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا، جو واحد دروازہ رکھنا ہے اس کی دہلیز زمین سے 7 فٹ اونچی رکھنی ہے تاکہ ہر ایرا گیرا خانہ کعبہ کے اندر نہ جا سکے، جسے اندر لے جانا ہو سیڑھی لگا کے اسے اندر بھیجا جائے۔ یہ سب اس وقت تک ممکن تھا جب کعبے کی پہلے والی بوسیدہ شکستہ دیواریں منہدم کی جائیں، پھر نئی دیواریں بنیں۔ اب کعبے کی دیواروں کو گرانے سے ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ سب جانتے تھے جو کعبے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آقا کے پھوپھا ابو حب مخزومی قریش کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کے واپس اپنی جگہ پہ جا لگا۔ لوگ اور ڈر گئے۔ ابو واہب کے ذہن میں جو بات آئی وہ اور تھی۔ انہوں نے کہہ دی، کہتے لوگو دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم صرف اپنی حلال کی کمائی سے خرچ کریں گے، جوا، بے حیائی، سود اور ظلم سے کمائے پیسے کی کوئی چیز ادھر استعمال نہیں ہوگی۔ لوگوں نے بات مان لی۔ اب کعبے کی تعمیر نو اور پرانے کعبے کی عمارت کو ڈھانے کے لیے اس کی دیواریں قریش کے خاندانوں میں بانٹ دی گئیں۔ سامنے کے دروازے والی مشرق کی دیوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی والدہ کے خاندان کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار بنو مخزوم اور ان کے حلیفوں کو ملی۔ مغربی دیوار کی ذمہ داری بنو جمع اور بنو سہم کی ذمہ داری بنی، اور حتیم کی طرف والی دیوار بنو عبدالدار، بنو اسد اور بن عدی کے لیے طے ہوئی۔ اس طرف پہلے حتیم یوں نہ ہوا کرتا تھا، مستطیل لمبا کمرہ ہونے کی وجہ سے حتیم والی جگہ کعبہ کے اندر شامل تھی۔ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے ایک ڈیزائن طے ہوا جس کے مطابق کعبہ کی عمارت مستطیل نہیں چوکور اونچی چھت والی ہوگی، اور حتیم کی طرف پرانے کعبہ کی حدود میں دیوار پہلے جو 9 فٹ اونچی تھی اب اسے 3.25 فٹ اونچا رکھا جائے گا اور اس پر چھت نہیں ہوگی۔ کعبے کے اس طرف دیوار کے ساتھ دونوں جانب 2 کھلے رستے بھی رکھے جائیں گے، جو چاہے اندر جائے اور عبادت کرے۔ اب خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گھر کے اندر والی اس جگہ حتیم میں آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہ رکھا۔ حتیم اور کعبہ کے درمیان والی جگہ یقیناً کعبہ کے اندر کی جگہ ہے۔ کعبے کا طواف حتیم کی چھوٹی دیوار کے باہر چل کر ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ کعبے کی چھت پر بارش کے پانی کے گرنے کے لیے ایک پرنالہ ڈیزائن کیا گیا، وہ مزاب رحمت آج بھی وہی ہے، اور حتیم کے اندر ابر رحمت کا کعبے کی چھت کو چوم کے مقدس پانی نیچے گرتا ہے۔ جو اس پاک پانی میں نہا لے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب کچھ طے ہو گیا، مگر کعبے کی پرانی دیواروں کو گرائے کون؟ لوگوں کو خوف تھا کہ خدا کے گھر کی اینٹیں اکھاڑنے کے باعث وہ کسی آسمانی گرفت میں نہ آ جائیں۔ کوئی کسی پتھر کو ہٹانے کی ہمت نہ کرتا۔ آخر قریش کے مخزومی قبیلے کا عمر رسیدہ بزرگ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے والد، آگے بڑھے۔ انہوں نے ہمت کی، بآواز بلند خدا سے بولا، اے اللہ، ہماری نیت بری نہیں، ہم تیرے گھر کی خستہ پرانی دیواروں کو منہدم کر کے مضبوط اونچی نئی دیواریں بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ باتیں کر کے اس نے اپنے قبیلے کے لیے طے شدہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کے اوپر سے کچھ پتھر کدال سے گرا دیے۔ سب قریش کے لوگ سانس روکے اسے خوف سے دیکھتے رہے۔ اس دن کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، ہر کوئی چپ، خاموش۔ لوگ خوف سے ولید بن مغیرہ کو تکتے جیسے اس پر کوئی آفت آنے والی ہو۔ رات ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ سب کے چہرے پیلے، آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں، کچھ ہو نہ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ انہیں اگلی صبح کا انتظار تھا، وہ چاہتے تھے دیکھ لیں ولید بن مغیرہ کو کیا سزا ملی۔ اگلی صبح ولید بن مغیرہ اسی طرح تھا، وہ بچ گیا، کوئی سزا نہیں ملی۔ لوگوں کا خوف نکل گیا، ایک خوف رہ گیا، کعبے کی پرانی عمارت کے اندر ایک بڑا لمبا سانپ۔ اس صبح اس طرف سے بھی خوشخبری آ گئی۔ ہوا یوں کہ وہ سانپ نکل کے دھوپ سینکنے کے لیے کعبے کی ایک دیوار پر لیٹا ہوا تھا۔ آسمان پر اچانک ایک بہت بڑا عقاب آیا۔ عقاب کعبے کی طرف جھپٹا اور سانپ کو اپنے پنجوں سے پکڑ کے چونچ مارتا ہوا لے اڑا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ ان کے دلوں سے کعبے کی تعمیر نو کے لیے سارے خوف اور وسوسے نکل گئے۔
سب قریشی کعبے کی طے کی ہوئی اپنے اپنے حصے کی دیواروں کو منہدم کرنے میں جٹ گئے۔ کہتے ہیں لوگوں نے کعبہ کی پرانی دیواروں کو قدیمی بنیادوں تک گرا دیا۔ قدیم بنیادوں میں اونٹ کی کوہان جیسے سبز بڑے بڑے پتھر لگے تھے۔ ایک قریشی نے اپنی گینتی ان بنیادوں کے سبز پتھروں میں پھنسا کے انہیں ہلانا چاہا تو مکہ کی پوری بستی میں ایک ہولناک زلزلے کا جھٹکا آیا۔ ایک روشنی کا تیز بھپکا نکلا جس سے آنکھیں اندھی ہونے لگیں اور پوری بستی بھونچال سے لرز گئی۔ کعبے کی دیواروں پر کام کرتے قریشی لڑک کے گر گئے۔ خوف سے لوگوں کے چہروں سے خون نچڑ گیا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور جسم لرزنے لگا۔ ہلا ہوا سبز پتھر بھی اپنی جگہ پر واپس جا لگا۔